کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ آخری اشرہ ہے، یہ خدا کا خاص مہمان ہے رمضان مبارک کا مہینہ. اللہ تعالیٰ ضرور اس سے سوال کر لے، جو اللہ کو جواب دہی اس کو کرنی پڑتی ہے خدا کے سامنے کہ بندوں نے میری کیا کیا قدر. تو اس طرح ہمارا روزہ ہونا چاہیے ٹائم کے اعتبار سے. پھر باقی رکھ کر کے اخلاق کیسے ہماری ہونی چاہیے، سخاوت کیسے ہونی چاہیے، دریا دلی کیسے ہونی چاہیے، ہماری فیاضی کیسی ہونی چاہیے، سخاوت کیسے ہونی چاہیے. ہم جیسے انسان خود اندازہ لگا اپنے اوپر کیا وہ کتنا جو کروڑ پتی خرب پتی ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ بھی نڈھال ہوتا ہے، وہ بھی کمزور ہوتا ہے، اس کو بھی بس 2 بجے کے بعد مطلب خشکی پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ سمجھے ایک ادنا جس کے پاس روزمرہ کے لیے آج کل یہ وقت آیا ہے کہ آپ تو لوگوں کے لیے روزگار بھی فراہم نہیں ہے، تو کمائیاں بھی نہیں ہیں اور چیزیں بھی نہیں ہیں، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جو اپنے ہاتھ کی مزدوری پر کرتا ہے، لیکن ہاتھ کی مزدوری بھی آج کل میسر نہیں آتی. ایسے ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمانے کے حالات بدل گئے. اس زمانے کے اندر اتنا بڑا انقلاب آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور رب کریم جو ہے اس کے اندر جو بیچ میں آڑے آتے ہیں، رب کریم ان کو خود نمٹے دوبارہ. یہ آخری اشرہ ہے، لیلۃ القدر چل رہی ہیں. یعنی ہم کہیں گے کہ آ رہی ہے رات 27ویں کی، ایک 27ویں کے اوپر نہیں بھروسہ رکھنا. حدیث کے اندر ہے التمس، تلاش کرو. حدیث پاک کے اندر یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے بس فلاں رات کے اندر اس کو لے لو، گھر کے اندر جمع ہو کر لے لو، یا مسجد کے اندر یا میدان کے اندر لیلۃ القدر کو حاصل کر لو. یقینی نہیں ہے. تلاش اس چیز کی جاتی ہے جو گم شدہ ہو، جو نامعلوم ہوتی ہے، جو مجہول ہوتی ہے، جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تم تلاش کرو. اس کا مطلب ہے کہ یہ رات آخری عشرے کے اندر